السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ صبح کا ولاگ شروع ہو گیا ہے، بلکہ آج کا ولاگ شروع ہو گیا ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے اور صبح کے ٹائم ہوا ہے۔ صبح کا ٹائم تو نہیں ہے، تقریباً 12 بج رہے ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے نا کہ ایک لانگ ویکینڈ آیا ہے محرم کی وجہ سے، تو چھٹیاں ہیں، تو سب گھر ہی ہوتے ہیں، سب فری ہیں، کوئی اسکول اور آفس جانے والا نہیں ہے، تو پھر ہم بھی مینٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں جب یہ اٹھیں گے تو ہم بھی اٹھ جائیں گے۔ تو اب میں آ گئی ہوں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے۔ تو ناشتے میں سمپل سا ناشتے میں تو لسی تو ضرور بنتی ہے۔ جب سے گرمی سٹارٹ ہوئی ہے نا تو لسی ڈیلی بنتی ہے۔ وہ شانزے بھی پیتی ہے، میں بھی پیتی ہوں اور عمر بھی پیتے ہیں۔ تو لسی میں نے بنا لی تھی، بلکہ بنائی تو نہیں، اس میں چیزیں ڈال کے میں نے رکھ دی۔ اچھا، لسی میں بڑی مزے کی بناتی ہوں۔ لسی میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کرتی ہوں، چینی بھی ایڈ کرتی ہوں اور دودھ بھی ایڈ کرتی ہوں دہی میں، اور ساتھ ملائی بھی ایڈ کرتی ہوں۔ صحیح لاہوری لسی بناتی ہوں، لاہوری سٹائل میں۔ تو یہاں بس مجھے زیادہ ناشتہ تو نہیں بنانا تھا، ہم دو ہی لوگ تھے ناشتہ کرنے والے، میں اور عمر تھے۔ تو شانزے صبح میں یا لسی پی لیتی ہے یا دودھ کا فیڈر لے لیتی ہے۔ تو بس مجھے دو ہی روٹیاں بنانی تھی، زیادہ تو خیر روٹیاں مجھے نہیں بنانی تھی، لیکن آج میرا کافی مصروف دن تھا، کیونکہ آج مجھے ختم بھی ڈالانا تھا اور اس کے لیے بس مجھے کھیر ہی بنانی تھی، لیکن پھر بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو کچن میں۔ تو یہاں جی میں نے روٹی تو بنا لی تھی، عمر کو جلدی اور زیادہ بھوک لگ رہی تھی، وہ کہتے بس پہلے آپ مجھے دے دیں۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو وہ پھر روٹی تو ہماری تیار ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں، مجھے نا پیاز والا انڈا بنا دیں۔ اچھا، اس کو آملیٹ والا انڈا بولتے ہیں، پیاز والا انڈا بولتے ہیں۔ آملیٹ والا انڈا ویسے میں دوسرے انڈے کو بولتی ہوں، اس کو میں پیاز والا انڈا ہی کہتی ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا میں بنا دیتی ہوں۔ تو پھر میں یہاں ان کے لیے انڈا بنانے لگی۔ پھر میں نے سوچا چلے میں بھی آپ کے ساتھ انڈے کے ساتھ ہی آج کھا لیتی ہوں۔ ویسے تو مجھے ناشتہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ مجھے دنیا میں اگر کوئی چیز مشکل لگتی ہے نا تو وہ صرف صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا۔ ناشتہ بنانا مجھے اتنا مشکل نہیں لگتا، لیکن کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ مجھے ویسے بھی جو بھوک لگتی ہے یا مجھے ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ کھاؤں تو وہ دوپہر میں ہی تقریباً ہو رہا ہوتا ہے۔ صبح کے ٹائم مجھے بالکل بھی نہیں میرا دل کرتا کچھ بھی کھانے کو۔ تو یہاں جی ہم لوگ دیسی انڈے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ شانزے بہت چھوٹی سی تھی، 1.5 2 سال کی تھی، تو اس کو ویسے بھی جانوروں کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے، بہت پیار ہے، بڑا لگاؤ ہے۔ تو وہ اکثر کہتی تھی میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، کچھ ہے نہیں ہے۔ ہمارے نا یہاں گزر رہے تھے ایک انکل سائیکل سے، تو میں نے ان سے نا 2 مرغیاں لے لی شانزے کے لیے۔ وہ بڑی ہو گئی تو اب جی وہ انڈے دیتی ہیں، اب دوپہر تو 3 4 ہو گئی ہیں، زیادہ ہیں، تو ڈیلی کے 3 4 انڈے تو اوپر سے ضرور آ جاتے ہیں۔ تو یہاں جی لسی بھی ریڈی تھی، تو لسی بھی تیار ہو گئی تھی۔ تو پھر جی ہم نے بڑے مزے سے آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ میں نے تو پھر بھی بڑا مشکل سے تھوڑا سا کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے پھر کچھ چیزیں ختم تھی، میں نے عمر سے کہا آپ پھر جا کر مجھے لا دیں۔ تو پھر عمر اور شانزے گئے، تو کولڈ ڈرنکس ختم تھی اور شانزے کی چاکلیٹس ختم تھیں، تو یہ بس 2 3 چیزیں تھیں جو منگوانی تھی، تو وہ پھر جا کر عمر وہ لے آئے۔ تو اس کے بعد پھر باقی میں نے برتن واش کرنے تھے ابھی، بلکہ کافی زیادہ میں نے کر بھی لیے تھے، اور دوسری طرف میں نے دودھ کا کام بھی کرنا تھا، اور شانزے یہاں پہ جی بوتلیں نکال کے رکھ رہی تھی۔ بس پھر میں کافی مصروف تھی۔ اچھا، رس بھی ختم تھے، تو پھر میں نے عمر سے کہا کہ آپ رس بھی لیتی آئیے گا۔ میں نے بعد میں فون کر کے کہا، انہوں نے کہا ایک ہی بار بتا دیا کریں۔ میں نے کہا ایک بار نہیں یاد رہتا نا۔ اچھا، رس یہ پھر گورنمنٹ سے منگوائے۔ یہاں پہ نا گورنمنٹ کی بالکل بھی وہ اچھی نہیں ہے چیزیں، پتہ نہیں کون سا گورنمنٹ ہے، یا انہوں نے پتہ نہیں 2 نمبر گورنمنٹ یہاں پہ بنایا، جو لاہور میں وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ خیر بہرحال بس گزارے لائق ہے، تو میں نے کہا کیا ہے عمر، یہاں پہ تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جو بندہ لے سکے اور کھا سکے۔ اچھا جی، اب میں آ گئی ہوں دوبارہ سے پھر کچن میں، کیونکہ کچن میں صبح کے برتن تو میں نے واش کر دیے تھے، اب یہ دوپہر کے برتن ہیں۔ پھر ظاہر ہے جب سب گھر ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ پی رہا ہے، تو کوئی کچھ بنا رہا ہے، تو وہ سارے کام ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تو چائے کا ہی ہوتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد چائے کا آرڈر مل جاتا ہے کہ آپ چائے بھی بنا دیں۔ تو یہ جو سنک ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ یہ بڑے برکت والے ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتے، ان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا ہے، ایک آدھا برتن تو پڑا ہی ہوگا۔ آپ جتنا مرضی نیٹ اینڈ کلین کر کے اپنا کچن باہر جائیں اور یہ سوچ کے جائیں کہ ابھی 2 گھنٹے تک کچن میں واپس نہیں آنا، شاید کوئی اور بھی نہ آئے اور کچن ہمارا نیٹ رہے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آپ جیسے باہر آتے ہیں 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد کوئی کچن میں جا رہا ہوتا ہے کچھ کھانے یا کچھ لینے، تو وہ پھر سنک میں برتن آ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو
ویسے بھی ایک بات اور بھی ہے، آپ جب کچن میں چلے جاتے ہیں تو 2 3 4 گھنٹے تو آپ کے کچن میں لگ ہی جاتے ہیں، جس میں آپ کا ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی بن رہا ہوتا ہے، اور بھی باقی سارے کام ہوتے ہیں جو ابھی میں برتن دھو کر فارغ بھی نہیں ہوئی تھی، تو ساتھ ہی مجھے آواز آئی ہے کہ آپ ایسا کریں جی 1 کپ چائے بنا دیں۔ میں نے پھر ہاتھ وغیرہ صاف کیے تو میں نے کہا چلیں جی اب میں پہلے نا چائے بنا دیتی ہوں۔ ابھی میں ادھر سے ساری چیزیں کلین کر کے گئی تھی، چولہا وغیرہ میں نے سارا صاف وغیرہ کیا، میں نے کہا اب 2 3 گھنٹے لگتا ہے مجھے نا مزید کوئی اور کام نہیں کچن میں پڑے گا، لیکن خیر مجھے آرڈر آ گیا، میں نے کہا چلو اب آ ہی گیا تو پھر دوبارہ سے چولہا جل گیا تو اب میں ساتھ ہی کھیر کا بھی کام کر لیتی ہوں، تو ساتھ ہی میں دودھ بھی بوائل ہونے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ دودھ تو ہمارا پورے ہفتے کا آتا ہے، کیونکہ ہم خود جا کے لے کر آتے ہیں، جو دودھ دینے والے آتے ہیں تو وہ ان سے تو پھر آپ کو پتہ ہے جو دودھ ملتا ہے وہ بالکل ہی بس چائے میں تو چلو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن وہ پینے کا یا کچھ اور چیزیں بنانے کے قابل وہ دودھ نہیں ہوتا، تو ہم اسپیشل جاتے ہیں دودھ لینے، تو ہم دودھ لے کر آتے ہیں۔ عمر جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ بھی عمر کے ساتھ چلے جاتے ہیں کبھی کبھی دودھ لینے، ویسے اکثر ہی جاتے ہیں، تو یہ ہفتے کا ہمارا نا اکٹھا دودھ آتا ہے، تو پھر یہ پیکٹس بن کے فریج میں چلا جاتا ہے، فریزر میں، تو اس لیے اس میں برف وغیرہ جمی ہوئی ہوتی ہے، تو جب مجھے پھر جتنا دودھ چاہیے ہوتا ہے تو میں پھر اوپر سے نکال لیتی ہوں، تھوڑی دیر باہر رکھ دیتی ہوں، تھوڑا سا وہ بہتر ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو نکال کر رکھ دیتی ہوں۔ تو یہاں جب میں نے دودھ بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا، تو دودھ بوائل ہو گیا تھا تو پھر جی میں نے اس میں چیزیں ڈال دی تھی کھیر کی، اور چاول میں نے تھوڑے سے اس میں ایڈ کیے، 2 کلو دودھ تھا اور اس میں نے تقریباً 5 ٹیبل اسپون چاول لے لیے تھے، ان کو میں نے دھو کر آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا، بھگونے کے بعد پھر نا میں اس کو ہاتھوں کے ساتھ نا 10 15 منٹ کے بعد ہاتھوں کے ساتھ توڑ لیتی ہوں، اس کو چاولوں کا پاؤڈر نہیں بناتی، وہ تھوڑے تھوڑے ٹوٹے ہوئے چاول ہوتے ہیں نا، 2 2 3 3 ایک چاول کے وہ پیس ہو جاتے ہیں، وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، منہ میں آتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، تو یہاں میں نے بادام کا پاؤڈر، تھوڑا سا بادام کا پاؤڈر ایڈ کرتے ہیں تو بڑی مزے کی آپ کی کھیر بنتی ہے، اور بھی اگر آپ نے ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ کھیر تو میری پاکی رہی تھی، تو اتنے میں جی خالہ زبردست حلیم بنا کے لے آئیں، خالہ کا تو کھانا بن گیا تھا، تو خالہ حلیم بنا کر لائے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ مجھے ابھی ٹیسٹ کر کے بتائیں، یہ گرم گرم میں لے کے آئی ہوں، اس کا یعنی کہ کیا ٹیسٹ ہے، آپ کو کیسی لگتی ہے؟ میں نے ان سے کہا خالہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ناشتہ کیا، ابھی مجھے 2.5 3 گھنٹے میں ناشتہ کرتے ہوئے، کیونکہ 1 بجے کے قریب میں نے ناشتہ کیا تو اب 5 بج رہے ہیں۔ خالہ نے کہا چلیں آپ تھوڑا ٹیسٹ تو کریں، میں نے کہا چلیں اب آپ کہہ رہی ہیں تو میں ضرور کروں گی، بہت زبردست انہوں نے حلیم بنائی، بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا، تو بڑا مزہ آیا، لیکن جب بھوک لگی ہو نا تب زیادہ مزہ آئے گا، تو حلیم تو ریڈی ہو گئی تھی، تو ابھی تو بس اتنی زیادہ بھوک نہیں تھی، میں نے تھوڑی سی حلیم ہی کھائی تھی، تو یہاں میری کھیر بھی آلموسٹ ریڈی تھی، اور میرا کچن بھی نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا، یہ دیکھیں ابھی میں نے سنک دوبارہ سے خالی کیا ہے، یہاں میں نے ساری چیزیں یہ نیٹ اینڈ کلین کر دی ہیں، بس 5 منٹ گزریں گے پھر کچن میں وہی دوبارہ سے طوفان اٹھ جائے گا جو اٹھا ہوتا ہے ہر کچن میں۔ تو وہ کھیر بالکل تیار ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے عمر سے کہا اب ختم دے دیں، تو میں نے کہا تھوڑا سا میں کھانا کھا لوں، مجھے اپنی بھوک لگ رہی ہے، شام کے 5:30 پونے 6 کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب کھانا کھا لیں، اور اتنی دیر میں میں ذرا آپ کو کھیر کی پلیٹ سیٹ کر کے دے دوں، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ چیزیں تیار کر دیں، جو چیزیں آپ نے ختم میں رکھنی ہے تو اتنی دیر میں کھانا کھا لیتا ہوں، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، تو ابھی یہ کھیر تو کافی گرم تھی، میں نے کہا لیکن چلیں اب ختم تو دلواؤں نا، ٹائم بھی نکلتا جا رہا ہے، مغرب سے پہلے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، اب سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ختم کا، لیکن خیر اس کے بعد بھی یہ ہو جاتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ مغرب سے پہلے پہلے ہی ختم دلوا دیں۔ تو یہاں کھیر بڑی مزے کی بنی، بہت ہی اچھی بنتی ہے، اور اگر آپ کے پاس دودھ اچھا ہو تو ہمارا جو دودھ ہم لے کر آتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا دودھ ہوتا ہے، تو اپنے سامنے ہم ملکنگ کرواتے ہیں، اور بالکل بھی ان پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے کہ انہوں نے نکال کے دودھ رکھا اور ہم ان سے کہہ دیں جی آپ اپنے برتنوں میں سے ڈال دیں، ہم کہتے ہیں نہیں آپ لے آئیں، ہم یہاں ویٹ کرتے ہیں، اب ظاہر ہے 2 سال سے ان سے لے رہے ہیں تو اب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اپنے سامنے ہی ساری چیزیں کرواتے ہیں، وہ بھی اب جان گئے ہیں لوگ، خیر ان کی بھی بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایک تو پورے ہفتے کا دودھ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اگر آپ ڈیلی لیں تو یہ بڑا آسان ہے، لیکن ڈیلی لے نہیں سکتے، عمر آفس سے بھی کافی لیٹ آتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ ویک میں ہی ایک بار ہم ان سے دودھ لے سکتے ہیں، تو یہ جی میں نے اچھی سی کھیر کو نا سجا دی ہے،
اور تھوڑا سا میں نے بادام کا پاؤڈر ڈالا ہے اور تھوڑے سے کاٹ کر بادام ڈال دیے. اب یہ ختم ڈلواؤں گی, اس کے بعد تھوڑا سا کام مجھے اور کرنا ہے. اچھا پھر مجھے خیال آیا کہ ایسا کرتی ہوں, سارے گھر ہی ہیں تو گڑ والا شربت بنا لیتے ہیں. اچھا گڑ والا شربت بھی بڑا مزے کا بنتا ہے. میں تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل کا بناتی ہوں لیکن بہت ہی مزے کا بنتا ہے. اگر آپ کبھی اس طرح سے گڑ والا شربت بنا کے پئیں گے نا, آپ کو سچ میں بڑا مزہ آئے گا. اس میں یہی ہے کہ یہ گڑ میں نے لیا ہے, گڑ میں نے لے لیا, اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دوں گی. جب یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے گا اس کو سٹین کر لوں گی, کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. اور یہ تھوڑا سا میں 2 یا 3 ٹی اسپون ہے, ٹیبل اسپون نہیں ہے, میں نے تخم لنگا لیا ہے, اس کو میں پانی میں بھگو کے رکھ دوں گی. یہ بھی آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی جلدی تیار ہو جاتا ہے. اچھا گڑ والے شربت کی جو میں بات کروں نا, بڑا مزے کا بنتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں اس میں نا لیمو ایڈ کرتی ہوں. اب جیسے میرے پاس کافی زیادہ گڑ تھا, یہ کافی زیادہ بنے گا, تو اس میں لیمو ایڈ کروں گی. لیمو تقریباً میں اس میں ایک جگ میں اس میں 4 لیمو ڈال دوں گی. اگر بڑے سائز کے ہیں تو 4 ڈال دوں گی, کہ چھوٹے سائز کے ہیں تو 6 ڈال دوں گی. تو لیمو ڈال دوں گی, پھر اس کے بعد پھر سے میں اس کو دوبارہ سے سٹین کر لوں گی کہ لیمو وغیرہ کا بھی کوئی بیج منہ میں نہ آئے. تو اس کے بعد پھر اس میں تخم لگا ڈال دوں گی, برف ڈال دوں گی, اس کو اچھا سا چل کرنا ہے ٹھنڈا, اور پھر آپ پئیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. گڑ والے شربت کا جو اصل ٹیسٹ بنتا ہے نا, وہ لیمو سے بنتا ہے. کبھی آپ بنائیے گا, ٹرائی کریے گا, تو مجھے ضرور بتائیے گا, اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دے گا. گڑ والا شربت کتنا اچھا بنتا ہے لیمو کے ساتھ. ہم پورا رمضان یہی شربت یوز کرتے ہیں گڑ کا. ہمارے گاؤں سے اکٹھا ہی ہمارا گڑ آ جاتا ہے. تو یہاں جی بس پھر اندر آئی ہوں تو شانزے باجی چاکلیٹ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی, کیونکہ وہ اپنے بابا کے ساتھ جا کے لے کر آئی تھی. تو اب اس نے دیکھ لی تھی, تو اب اس کو وہ کہہ رہی تھی مجھے نکال کر دیں. چاکلیٹ وہ بہت زیادہ کھاتی ہے, لیکن میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو بہت کم دوں, لیکن پھر بھی اس نے ڈیلی کی 1 2 3 تو مجھ سے لے ہی لینی ہوتی ہیں. تو ویسے تو یہ منتھلی گروسری میں اس کی ساری چیزیں آ گئی ہیں, لیکن اس بار چاکلیٹ اس کے سامنے نہیں لی تھی کہ یہ گھر جا کے پھر شور ڈالے گی مجھے دیں. تو یہ میں نے اب عمر سے منگوائی ہے, تو وہ آج پھر عمر کے ساتھ ہی چلی گئی ہے لینے کے لیے. تو یہ بڑی زبردست اور بڑی مزے کی چاکلیٹ ہے. میں تو بالکل چاکلیٹ نہیں کھاتی, مجھے تو اس کا ٹیسٹ بالکل اچھا نہیں لگتا. شانزے اور عمر ہی چاکلیٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے, میں نے کہا یہ اس کو نکال دیتے ہیں پیکٹ میں سے, کیونکہ اس کو میں نے رکھنا تھا فریج میں, یہ میلٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کسی بھی ایئر ٹائٹ باکس یا جار میں ڈال کے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں. بڑی چھپا کے رکھتی ہوں کہ شانزے کو کہیں سے نظر نہ آئے. تو پھر بھی وہ ڈھونڈ لیتی ہیں کہیں نہ کہیں سے, مجھے کہے کہ ماما میں نے چاکلیٹ فریج میں پڑی ہوئی دیکھ لی ہے. تو میں کہوں گی اچھا میں نے تو نہیں دیکھی. نہیں ماما میں نے دیکھ لی ہے. پھر میں کہتی ہوں اچھا اب دیکھ لیے تو ظاہر اب آپ مجھ سے مانگیں گے, مجھے دینا پڑے گی. بچے چاکلیٹ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. حالانکہ اتنی زیادہ کھانی نہیں چاہیے, لیکن بس وہ باز ہی نہیں آتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, بس بچوں کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. کھانے پینے والی یہ خاص طور پہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں. بس یہ آج کا چھوٹا سا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پھر آؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تو جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں. آپ کی سپورٹ سے ہی ہمیں ہمت ملتی ہے. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں. اوکے, اللہ حافظ.